میرے پیارے دوستو، کبھی محسوس کیا ہے جب غصہ آتا ہے تو دل تیز دھڑکتا ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے، زبان کڑوی ہو جاتی ہے اور اس وقت جو نکلتا ہے وہ کئی بار زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام ہمیں صرف نماز اور روزے نہیں سکھاتا بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ اپنے جذبات پر کیسے قابو پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں جیت جائے بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو روک لے۔ غصہ کیا ہے؟ غصہ انسان کے اندر کی آگ ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو دل میں جلتی ہے، نظر میں نفرت بھر دیتی ہے اور زبان سے تلخ لفظ نکلوا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے۔ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے۔ غصہ ایک امتحان ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس وقت خود پر قابو رکھتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے صرف غصہ نہ کرو نہیں کہا بلکہ غصے کو پی جاؤ کہا ہے، یعنی دل میں جگہ ہی مت دو، کیونکہ جب دل میں غصہ آتا ہے تو برکت چلی جاتی ہے۔ غصہ ایسے ہے جیسے دودھ میں زہر گر جائے، تھوڑا بھی پڑے تو پورا دودھ خراب کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تنگ کیا، پتھر مارے، گالیاں دی، لیکن آپ نے کبھی غصے میں بددعا نہیں دی بلکہ آپ نے دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے۔ سوچئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسے، وہ بھی معاف کر دے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ انہوں نے بار بار پوچھا، ہر بار یہی جواب ملا، کیونکہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ غصے میں لوگ جھگڑے کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور رشتے توڑتے ہیں۔ غصے کا نقصان، غصہ صرف دل نہیں جلاتا بلکہ رشتے توڑ دیتا ہے۔ کتنے گھر غصے کی ایک بات سے برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، صحت بگاڑتا ہے، ہارٹ پرابلم، بلڈ پریشر، اسٹریس سب غصے کی دین ہے۔ نمبر 3، دماغ سے سکون چھین لیتا ہے۔ جو انسان ہمیشہ غصے میں رہتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ نمبر 4، دعاؤں کا اثر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دل میں نفرت ہوتی ہے تو رحمتیں رک جاتی ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے اسلامی طریقے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آسان طریقے بتائے، اگر انہیں اپنایا جائے تو دل میں سکون اتر آتا ہے۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ غصہ شیطان سے ہے اور اللہ سے پناہ مانگنا ہی سب سے پہلا قدم ہے۔ نمبر 2، پوزیشن بدلے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ طریقہ شیطان کو کمزور کرتا ہے۔ نمبر 3، وضو کر لے، آگ کو صرف پانی بجھا سکتا ہے اور وضو دل کی آگ ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ نمبر 4، چپ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غصہ آئے تو چپ رہو، کیونکہ اس وقت زبان شیطان کے قابو میں ہوتی ہے۔ نمبر 5، جگہ چھوڑ دے، جہاں غصہ بڑھ رہا ہو وہاں سے ہٹ جائے، اس سے ماحول ٹھنڈا پڑتا ہے۔ صبر کرنے والوں کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے غصے کو روک لے جبکہ وہ نکال سکتا تھا، اللہ قیامت کے دن اسے سب لوگوں کے سامنے بلائے گا اور کہے گا، جس حور کو چاہے چن لے۔ یعنی ایک لمحے کا صبر جنت کی سب سے بڑی نعمت کا راستہ بن سکتا ہے۔ غصہ روکنے والا انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر کے شیطان کو ہرا دیتا ہے۔ اگر آپ کو غصہ جلدی آتا ہے تو یہ روحانی وظیفہ روز کی عادت بنا لیجئے۔ وظیفہ نمبر 1، ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وظیفہ نمبر 2، رات کو سونے سے پہلے 3 بار پڑھے، یا حلیم یا صبر۔ ان وظیفوں کا اثر یہ ہوگا کہ دل میں نرمی آئے گی، چہرے پر سکون اور روح میں ٹھنڈک۔ ایک صحابی تھے، ان کے نوکر سے غلطی ہو گئی، وہ بہت غصے میں تھے، تبھی نوکر نے آیت پڑھی، والذین یکظمون الغیظ، جو اپنے غصے کو روک لیتے ہیں۔ صحابی رک گئے اور بولے، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ پھر نوکر نے اگلا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحابی بولے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر نوکر نے تیسرا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ اچھے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صحابی بولے، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہی ہے غصے کو جیتنے کی اصلی طاقت۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنے نفس کو جیت لیا، اور جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا وہ اس دنیا میں کامیاب اور آخرت میں سرفراز ہوگا۔ غصہ بجھاؤ، رحمت پاؤ، صبر کرو، جنت کا راستہ کھولو۔